بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اس وقت پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ ہے آرمی چیف کا، کہ جی آرمی چیف کسے بنایا جائے، اور 5 نام جو ہیں ان پہ زیر غور کیا جا رہا ہے کہ ان 5 میں سے کسی کو آرمی چیف بنایا جائے۔ تو اب کچھ نام جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے قابل قبول نہیں ہیں، اور کچھ نام جو ہیں وہ نون لیگ کے قابل قبول نہیں ہیں۔ تو اس لیے ابھی نواز شریف نے شہباز شریف کو لندن بلایا ہے کہ ڈسکس کی جائے اس کے اوپر۔ تو وہ لندن گئے ہوئے ہیں، کل ان کی ملاقات تھی وہاں پر، تو اس کے اوپر جی آرمی چیف کے اوپر ڈسکس ہو رہی ہے، اور اسی کے اوپر پھر عمران خان نے ایک بیان دیا ہے کہ جی اگر میں دیکھتا ہوں تم لوگ کیسے فلاں فلاں کو آرمی چیف لگاتے ہو، اگر تم نے ایسا کیا تو میں اسلام آباد بند کر دوں گا۔ اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک کلپ آیا ہے سامنے کہ آپ اسلام آباد آئیں تو صحیح، آپ کے لیے حکیم رانا ثناءاللہ صاحب تیار بیٹھے ہیں۔ تو اسی طرح دوسرے لوگوں کے بھی بیانات وغیرہ آ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ عوام پریشان ہے، غریب لوگ اس قدر معیشت خراب ہے، اس قدر غریبی ہے کہ لوگ جو ہیں بجلی کے بل دینے کے لیے تنگ ہیں۔ اب جن گھروں کا بل جو ہے وہ 500 400 500 روپے آتا تھا، اب وہ 5 ہزار 10 ہزار آ گیا ہے۔ ایک طرف لوگ پریشان ہیں، پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے پیناڈول گولی کی قلت ہے، وہ نہیں مل رہی، اور ایک خبر کے مطابق کسی سندھ کے پیپل پارٹی کے ایک رکن کے گھر سے وہ کچھ 4 کروڑ 80 لاکھ گولیاں برآمد ہوئی ہیں پیناڈول کی، وہ بلیک میں بیچ کے پیسے بنا رہا تھا۔ تو آپ دیکھیں ملک کے اندر کیسی انارکی ہے، لوگ پریشان ہیں، اور یہ ہمارے پولیٹیشین کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ عمران خان اپنی سیاست چمکانے میں لگا ہوا ہے، شہباز شریف صاحب ہیں وہ جناب اپنی دھن میں مست ہیں، اور نواز شریف لندن میں بیٹھ۔ آپ سوچیں جس قوم کے فیصلے لندن میں ہوں، قوم نہیں ملک کے فیصلے لندن میں ہوں، تو اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے کہ نواز شریف وہ بگوڑا وہاں بیٹھا ہوا ہے، تو یہاں آ، تو جب بھی تجھے کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو لوگوں کو لندن بلاتا ہے، تو یہاں کیوں نہیں آتا پاکستان میں اپنے کیسوں کا سامنا کر؟ اگر چور ہے تو تجھے پاکستانی جو عدالتیں ہیں وہ چور ڈکلیئر کریں گی، اگر نہیں ہے تو وہ تجھے بری کریں گی، بات سیدھی سی ہے۔ اب تو حکومت بھی آپ لوگوں کی آ گئی ہے، تو عوام پریشان ہے۔ یقین کریں، خبریں سنتے ہیں، ٹی وی لگاتے ہیں، کچھ بھی دیکھتے ہیں تو ہر وقت ہر جگہ پریشانی پریشانی ہے، پریشانی، غریب پس رہا ہے، دن بدن پس رہا ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر تقریباً 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، 18 گھنٹے، یعنی کہ 2 گھنٹے جاتی ہے اور 1 گھنٹہ آ رہی ہے۔ بہت مسئلہ ہو گیا ہے لوگوں کو، شہروں کا تو نہیں پتہ، لیکن دیہاتوں کے اندر بجلی کی لوڈ شیڈنگ اس وقت بہت زیادہ ہے۔ اگر آج ہم نے ڈیم بنائے ہوتے تو کم از کم تھوڑی بہت بچت تو ہو جاتی، سیلاب وغیرہ سے ہم بجلی پیدا کر سکتے تھے۔ اسی طرح اب ان کو یہ لوگ کیوں نہیں چاہتے کہ ماڈرن ٹیکنالوجی وغیرہ پاکستان میں آئے، کیونکہ ان کی یہ کمیشن وغیرہ اور یہ چیزیں بند ہو جائیں۔ کوریا جو ہے وہ کوڑے کرکٹ سے بجلی بنا رہا ہے، لیکن یہ لوگ جو ہیں اپنی دھن میں مست ہیں کہ ہم نے صرف پانی کے اوپر ہی بجلی بنانی ہے یا کوئلے کے اوپر۔ اس وقت دنیا کی جو سستی ترین بجلی ہے وہ ونڈ الیکٹریکل ہے، جو ہوا سے بجلی بنتی ہے۔ اس کے پروجیکٹ پاکستان میں کچھ لگے ہوئے بھی ہیں۔ ہمارے ہاں اسی طرح جو ہمارے ہاں سولر الیکٹرک ہے، یہ بہت سستی ہے، بہت سستی ہے، اور پاکستان میں تقریباً 24 مہینے سورج جو ہے نکلا رہتا ہے۔ ایسے ملکوں میں اس کے پلانٹ لگے ہوئے ہیں سولر کے، جن ملکوں میں تقریباً 8 مہینے سورج رہتا ہے اور 4 مہینے سورج نہیں رہتا، لیکن اس سے پھر بھی وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کے اندر 24 مہینے سورج رہتا ہے، یہ لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، کیونکہ یہ لوگ اپنی کرپشن کے اندر، اپنی کرسی کے اندر، اصل میں کیا ہوتا ہے جس ملک کے اندر
ایک سٹیبل گورنمنٹ نہ ہو تو پھر اس ملک کے یہی حالات ہوتے ہیں کہ ایک گورنمنٹ آئی، اس نے کچھ پروجیکٹ شروع کیا، تو دوسری آئی اور اس نے ان کے پروجیکٹ کا کام بند کروا دیا، اور اپنے لوگوں کو دکھانے کے لیے دیکھیں جی یہ غلط کر رہے تھے، اور انہوں نے اپنا پروجیکٹ شروع کر دیا۔ پاکستان کے اندر روڈیں بن رہی تھی، کئی روڈز بن رہے تھے عمران خان کی گورنمنٹ کے اندر، ابھی آپ جائیں تو وہ بالکل یا تو اتنے سلو ہیں کہ نہ ہونے کے برابر، یا بالکل ہی بن نہیں رہے ہیں۔ اسی طرح جب نواز شریف کی حکومت تھی تو انہوں نے کچھ ہسپتال وغیرہ اور کچھ پروجیکٹس پاکستان کے اندر لگائے تھے، تو جب عمران کی حکومت ہے، عمران خان کی، تو اس نے آ کے وہ سارے پروجیکٹ بند کروا دیے اور کہا جی یہ مہنگے ترین پروجیکٹ ہیں اور اس کے اندر انہوں نے کرپشن کیا ہے۔ او بھائی جو بھی ہو گیا، اب ان کو کم از کم کمپلیٹ کرو نا۔ 9 حصے پیسہ لگ چکا ہے، یعنی کہ 10 روپے میں سے 8 روپے لگ چکے ہیں، 2 روپے لگا کے اس کو کمپلیٹ کرو۔ بلڈنگیں کھڑی ہیں اسپتالوں کی، ان کو کھولا نہیں گیا۔ اسی طرح اب انہوں نے آ کے یہ شروع کر دیا ہے، تو انہوں نے اپنی اپنی باری لگائی ہوئی ہے، جو آتا ہے وہ اپنا مال لوٹتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ ہمارے جرنیل ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے، جو جرنل آتا ہے وہ اپنے زمانے میں پیسہ بناتا ہے، اپنے کام کرواتا ہے، اور پھر کسی یورپی ملک کے اندر جا کر کوئی اپنا جزیرہ لے کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی اپنا بزنس کھول کے بیٹھ جاتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ جرنل جو ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اپنے ملک میں دوسری خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ ہمارے جرنل جو ہیں جا کے دوسرے ملکوں کے اندر خدمات سر انجام دیتے ہیں، تو پھر ہم کیسے ان پہ بھروسہ رکھیں کہ یہ ہمارے راز دوسرے ملکوں میں نہیں دیتے ہوں گے؟ تو ایک پریشانی کی لہر ہے پاکستان کے اندر، لوگ بڑے پریشان ہیں، مہنگائی ہے، ہر چیز ہے، لڑائی جھگڑے فساد ہیں، دین کی طرف لوگوں کو مائل نہیں کیا جا رہا ہے، علماء کرام بھی اپنی محنت جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہے۔ ان کو چاہیے کہ ممبروں کے اوپر آئیں اور ایک ہی بات بولیں کہ اسلام پاکستان کا ایک ہی حل ہے، اس کے اندر اسلامی شرعی نظام، اور ووٹنگ سسٹم کو بالکل ناجائز قرار دے دیں۔ یہ ووٹنگ سسٹم ناجائز ہے، ایک الیکشن میں آپ لوگوں سے ووٹ نہ دلوائیں، دیکھنا یہ گھٹنوں پہ آ جائیں گے اور یہ مجبور ہو جائیں گے اسلامی نظام پاکستان کے اندر لانے میں۔ نکلیں باہر، قربانی سے انقلاب آتے ہیں۔ علماء کرام لوگوں کو سمجھائیں کہ دیکھیں یہ جو جمہوری سسٹم ہے، یہ جو پارلیمنٹ سسٹم ہے، یہ یورپ کا بنایا ہوا ہے، انہوں نے اسلامی سلطنتوں کو توڑنے کے لیے یہ بنایا تھا، سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے سب سے پہلے یہ جمہوری سسٹم جو ہے ڈیموکریٹک سسٹم، اس کو لایا گیا تھا دنیا کے اندر۔ علماء خود بھی سمجھیں، 100%، تقریباً 80% علماء کو تو پتہ ہی نہیں ہے جمہوری سسٹم اور اسلامک سسٹم میں فرق کیا ہے۔ بعض مدرسے میں گئے، 7 سال پڑھا، بس ٹھیک ہے، قال رسول اللہ، قال اللہ تعالیٰ، بس ٹھیک ہے جی۔ نہیں، آپ جو علماء جاننے والے ہیں ان کے پاس جائیں، اہل حق کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں۔ پورے نظام کے اندر اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کتابوں کو کنگالیں، پڑھیں، سمجھیں اور پھر لوگوں تک بات کو پہنچائیں۔ تو خیر اس وقت پاکستان کی حالت بہت خراب ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور خصوصاً اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے، آپ دیکھیں نا کس طرح ہمارے ملک کے فیصلے لندن میں ہو رہے ہیں۔ یہ یعنی کہ ڈوب مرنے والا مقام ہے پاکستانیوں کے لیے کہ میرے ملک کے فیصلے جا کے کسی اور ملک میں ہو۔ کیا آپ کو نہیں لگتا MI6 وہاں انوالو ہوگی ان فیصلوں کے اندر؟ کیا آپ کو نہیں لگتا CIA انوالو ہوگی؟ کیا آپ کو نہیں لگتا دوسری موساد، دوسری ایجنسیاں دنیا کی انوالو ہوں گی؟ لندن ان کا گڑھ ہے، وہاں پر جب بیٹھ کے فیصلے ہوں گے تو کیا وہ انوالو نہیں ہوں گے؟ وہ کیوں رکھتے ہیں ہمارے پولیٹیشنز کو؟ جو بھاگتا ہے لندن چلا جاتا ہے، لندن ان کے باپ کا گھر ہے، لندن ایجنسیوں کا گڑھ ہے، وہ انہیں رکھتی ہیں، وہاں پر استعمال کرتی ہیں۔ یہ نواز شریف استعمال ہوتا ہے، یہ عمران خان بھی جب بھی بھاگتا ہے لندن چلا جاتا ہے، وہ الطاف حسین ہے وہ لندن میں بیٹھا ہے۔ لندن ہی کیوں؟ لندن یا امریکہ ہی کیوں؟ یہ سوال ہے ہمارے لیے، کیونکہ وہاں سے ہمارے فیصلے ہوتے ہیں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ ہم غلام نہیں ہیں، ہم نے آزادی تو حاصل کر لی ہے، لیکن ذہنی طور پر پھر بھی ہم غلام رہ گئے ہیں، اور اس غلامی سے نکلنا ہوگا۔ اگر آپ غلامی سے نکلنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے ملک کے اندر سے اس ووٹنگ سسٹم کو دفع کرنا ہوگا۔ یہ جو جمہوری سسٹم ہے اس کو دفع کریں،
تو تب آپ جا کے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والے بنیں گے۔ جب آپ کے پاس اپنا ایک سسٹم ہوگا، اپنا تعلیمی نظام ہوگا، اپنی ہر چیز ہوگی، تو پھر آپ کو دنیا کو بتانے والے بھی ہیں کہ بھائی ہمارے پاس اپنی چیزیں ہیں۔ جب آپ کسی کی کتاب لے کے پڑھ رہے ہو تو آپ اسے سمجھا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔